لیکن ہمارے ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رومانہ ہیں. جی رومانہ, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. جی قطب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. حکم فرمائیے رومانہ. جی میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. جی رومانہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں چکوال سے بات کر رہی ہوں اور میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں اور ایک دفعہ میری پریگنینسی ہوئی تھی. آپ بیٹا موبائل کا سپیکر اپنا بند کیجئے اور موبائل پہ ڈائریکٹ بات کریں, آپ کی آواز میں ایکو بہت ہے. جی ڈائریکٹ ہی بات کر رہی ہوں. آپ کسی ایسی جگہ آئیے جہاں ایکو نہ ہو, گونج نہ ہو. جی صحیح ہے. باہر آ جائیے. جی جی تو میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. 14 سال. 14 اوکے. جی 14 سال ہو گئے ہیں اور میرا بیبی نہیں ہے. پریگنینسی ہوئی ایک دفعہ سن 2013 میں, پھر مس کیریج ہو گیا تھا. تو ہسبینڈ میرے پہلے باہر ہی تھے, اب مستقل یہیں پہ آ گئے ہیں پاکستان میں. رومانہ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ جی میری عمر ہے 37. 37 میں. لیکن رومانہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ انفرٹیلٹی کا, یعنی کہ جو آپ کا بچہ نہیں ہو رہا, یہ باعث آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ ہیں؟ ڈاکٹرز نے کیا بتایا پہلے سے؟ ڈاکٹر نے جی میں نے ٹیوب ٹیسٹ کرایا تھا. ہاں تو رائٹ ٹیوب میری بلاک ہے. ہاں لیکن ایک ٹیوب سے بھی 10 بچے ہو سکتے ہیں. ہسبینڈ ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی ہسبینڈ میں جب باہر تھے تو مطلب کچھ مسئلہ تھا ان کو کام کا, یہ کچھ مسئلہ زیادہ ہو چکا ہوگا. اب بات یہ ہے, آپ کا رومانہ ہے نا ان کا نام؟ جی رومانہ آپ میری بات کو سنیے کیونکہ اور کالرز کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے. باقی ہم آپ کو نا, آپ نے دونوں نے آنا ہے. آپ کے ہسبینڈ میں اٹ سیمز کہ جو پہلے آپ کی پریگنینسی ایک آدھ ہوئی, مس کیریج میں لینڈ کیا, بعض دفعہ مردوں میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹیوب کے ساتھ جو ہے وہ 10 بچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے, عورت کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری ایک ٹیوب بلاک ہے. جیسی ان کی ہسٹری ہے اٹ سیمز کہ ان کے ہسبینڈ میں, جیسے وہ کہہ رہی ہے نا کچھ پرابلم تھا. میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں ایزوسپرمیا والے آ جائیں, بلکہ ادھر میرے ساتھ میری نیوٹریشنسٹ بھی بیٹھی ہیں جو کہ وہ کاؤنسلنگ کرتی ہے. ہر پیشنٹ ہمیں آگے یہی کہتا ہے جی کچھ پرابلم تھا. جب بیٹا آپ نے اپنے ہسبینڈ کے چیک کرائے تھے؟ سپرم چیک کرایا تھا؟ جی چیک کرائے تھے ان کے. تو کیا آیا تھا رزلٹ؟ رزلٹ یہ کہ تھوڑا مطلب لوس کم تھے نا, اور پھر ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ میڈیسن وغیرہ لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد نہیں کرایا؟ پھر اس کے بعد یہی کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں, وہ اپنا مطلب سرکل کرتے ہیں, 5 مہینے 6 مہینے انجیکشن وغیرہ لگائے. اچھا رومانہ آپ ذرا میری بات کو غور سے سنیں. میں آپ کو آپ کے میل کے ٹیسٹ کی ریفرنس سے نا, آپ کے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کی ریفرنس سے ایک پبلک میسج لوگوں کو بھی دینا چاہ رہی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے نا, آپ کا ڈاکٹر کہے کہ کچھ پرابلم ہے سپرم میں, تو آپ نے اس کچھ پرابلم کو ایک سرٹیفائیڈ ادارے سے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو واقعی ریپروڈکشن کو ڈیل کر رہے ہیں, ریپروڈکٹیو میڈیسن کو ڈیل کر رہے ہیں, وہاں سے ان کا ٹیسٹ کرائیں اور ڈاکٹر سے پوچھیں. ہمارے ڈاکٹر نہیں پتا, انہیں پوچھیں ڈاکٹر صاحب کاؤنٹ کتنی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی اتنے % ہے, کاؤنٹ کبھی % میں نہیں ہوتی. کاؤنٹ آپ کی کم از کم 15 ملین ہونی چاہیے. یہ WHO کے نئے کرائیٹیریا ہیں. اور اس میں موبیلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے. جی میں بتا رہی ہوں, موٹیلٹی پوچھیں. اگلا سوال ڈاکٹر سے, ڈاکٹر صاحب کتنے % موٹیلٹی ہے. ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے جی 40% موٹیلٹی ہے. یہ جواب نہیں ہے. اگر آپ کی موٹیلٹی, ڈاکٹر اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایک سپرم اگر اپنی ہی جگہ پہ تھر تھرا رہا ہے تو وہ بھی اس کو موٹیلٹی, لیب والے اس کو موٹیلٹی کہتے ہیں. اس موٹیلٹی سے چاہے آپ کی 80% ہے, آپ کا بچہ نہیں ہونے والا. مت کریں اپنی وائف کی ایج جو ہے وہ ضائع. پتہ چلتا ہے میرے پاس اتنے میل آ رہے ہیں, وائف کی 40+ ایج ہو چکی ہے, 45 سے. اچھا ایج کیا ہے؟ اگلی چیز جو ہے مارفالوجی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہمارے سپرم نارمل ہیں. کوئی بھی عام لیبارٹری جو ہے وہ مارفالوجی کو نہیں دیکھتی. جب تک مارفالوجی نہ ہو, وہ ایک نیا کروگار کرائیٹیریا ہے, اس کے اوپر 4% کم از کم ہونی چاہیے.
جو کہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ یہ جن لیبز میں جائیں گے وہ گلی محلے کی لیبز نہیں ہو سکتی, وہ نیشنل لیول کی ہو سکتی ہے. اگر مارفالوجی خراب ہے, عورتوں کے 8 دفعہ جو ہے وہ مس کیریجز لوگوں کے ہوتے ہیں. یہ میرے سامنے مثال بیٹھی ہے, اس خاتون کے بھی میاں کی مارفالوجی بھی ڈسٹرب تھی, اور اس کی ریپیٹڈ ڈی این سی کر کے اس کا نازیہ کے اندر سے اندرونی یوٹرس ہی لوگوں نے اڑا دیا ہوا تھا, ڈاکٹرز نے. اس کی طے کسی اندر نے کی اڑ چکی تھی. مارفالوجی سے مراد ہے کہ وہ جو کوالٹی آف ہیلتھ آف سپرم ہے, شکل اس کی کیسی ہے, اس کا ہیڈ نارمل ہے, اس کی ٹیل نارمل ہے, کہیں ڈبل ٹیل تو نہیں ہے, ہیڈ بڑا تو نہیں ہے. اگر ہیڈ بڑا ہوگا تو وہ بھی نارمل فرٹیلائزیشن نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک ایج لمٹ بھی ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹ کرائی جائے یا؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ میل اور فیمیل دونوں کی ایج لمٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں مرد کی ایج کا کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں, مرد کا ایکٹیو ہونا, سیکچولی ایکٹیو ہونا از سم تھنگ ایلس, لیکن فرٹائل ہونا از سم تھنگ ایلس. اگر وہ فرٹیلٹی میں فرض کریں اس کے سپرم آ بھی رہے ہیں تو سپرم میں ڈی این اے فریگمنٹیشن آئے گی, بچے کا آئی کیو کم آئے گا, مس کیریجز ہو جائیں گے. عورت میں تو کنسیپشن, اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا کہ اگر مارفالوجی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کنسیپشن نہیں ہوتی, یہ کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں, ہو جاتی ہے بعض دفعہ, ہو بھی اور پھر جاتی ہے, ایبنارملٹی آتی ہے, اور قدرت اس کو پہلے 3 ماہ میں ریجیکٹ کر دیتی ہے. قدرتی جن کا پہلے 3 ماہ میں مس کیریج ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ قدرتی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, بلیسنگ ہوتی ہے. بہت اچھی. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ نازیہ. نازیہ, آپ کو مسئلے تھے یا آپ کے خاوند کی مسئلے تھے؟ نہیں, مجھے بھی مسئلے تھے, خاوند کا بھی تھوڑا بہت تھا, لیکن مجھے زیادہ تھا نا. میرے 6 بچے مس کیریج ہوئے ہیں. مس کیریج ہوئے؟ ہاں جی. اس کے بعد 7واں بچہ اللہ کے رحمت سے اللہ نے ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ سے مجھے یہ بیٹی دی ہے. ماشاء اللہ. یہ 7ویں بچی ہے میرے بچی ہے. ہاں جی. پچھلے بچے کس ایج میں؟ وہی 2-3 ماہ جیسے سٹارٹ ہوتا تھا تو مس کیریج ہو جاتا تھا. تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ آپ نے کیا مسئلہ ہے یا آپ کے خاوند میں کیا مسئلہ ہے؟ میں میڈم کے پاس ہی آئی تھی, میں نے کہا تھا میڈم میرا یہ مسئلہ ہے نا. پھر میڈم سے میرا ٹریٹمنٹ ہوا. کیا ٹریٹمنٹ آپ کو ملا کہ خاوند کو ملا؟ مجھے ملا. آپ کو دونوں کو ملا. میرے خاوند کو تقریباً 3 ماہ ملا تھا. اچھا. اس کے بعد پھر مجھے ملا ہے. یہ بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ ہانیہ. ہانیہ. ہاں جی. ہیلو ہانیہ.